ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوا کریں گے، وہاں پہ انسان اور پتھروں کو جلا کر کے آگ تیار کی جائے گی. تم اپنے آپ کو اپنی پوری فیملی کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو. مفسرین نے ایک بہت بڑا نقطہ بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ پتھر جلائے جائیں گے جہنم میں. لوہا نہیں کہا، تانبا پیتل نہیں کہا، پتھر ہی کیوں؟ اگر اللہ لوہا کہہ دیتا لوہا جلایا جائے گا تو پتھر اس لیے کیونکہ اگر لوہا جلایا جائے تو لوہا پگھل کر کے پانی کی طرف بہ کر کے ختم ہو سکتا ہے نا. لوہے کو جلا دیا جائے، تانبے پیتل کو، تو بہ کر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن پتھر کبھی پگھلتا نہیں ہے. اسی لیے لوگ بولتے ہیں یار بڑا پتھر دل آدمی ہے، کبھی نہیں پگھلتا ہے، اس کے لیے پتھر بولا جاتا ہے. بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے. کسی نہ کسی اعتبار سے انسان ایک دوسرے انسان سے جڑا ہوا ہوتا ہے. کوئی کسی کا مالک ہے تو کوئی اس کا غلام ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی کسی کا کوئی رشتہ دار ہے تو کوئی کسی کا پڑوسی ہے. الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے جوڑا ہوا ہے. اور آج مجھے آپ کے سامنے جس اہم موضوع پر کچھ باتیں کرنا ہے وہ موضوع ہے بندوں کے آپسی حقوق. دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان کا کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی بندے کا حق بنتا ہے. کوئی کسی کا باپ ہے تو اس کی اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کا حق ادا کرے، ماں کا اور باپ کا. انسان اگر باپ ہے، انسان عورت اگر ماں ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے اس کی اولاد کی کہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کی اچھی تربیت اور پرورش کرے. اسی طریقے سے خاندانی رشتہ جو ہوتا ہے، جو خونی رشتہ ہوتا ہے، اس کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. انسان کو اپنے خاندان والوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اور آپ اگر رشتہ داریوں کی قید سے باہر نکل کر تھوڑا سا اور آزاد ہو کر سوچیں تو انسان جہاں کہیں بھی رہے گا تو کچھ نہ کچھ لوگ اس کے پڑوسی رہیں گے، اس کے آس پاس رہنے بسنے والے لوگ ہوں گے. وہ اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں پڑوسی، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر مسلم نان مسلم پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا وہ بندہ ہے وہ پڑوسی ہے. انسان کے اوپر اس کا بھی حق بنتا ہے. اور آپ تھوڑا سا اس دائرے کو کشادہ کر کے دیکھیں، کوئی کسی کا پڑوسی بھی نہ ہو، کوئی کسی کا رشتہ دار بھی نہ ہو، تو اب مزید جو حق بنتا ہے اس کے آگے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر. جیسے میں ایک مسلمان ہوں، آپ ایک مسلمان ہیں، ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر کیا حق بنتا ہے، کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ چند باتیں. اور اسی طریقے سے آپ اگر اسلام کے دائرے سے نکل کر کے دیکھ لو، کوئی اگر غیر مسلم ہے تب بھی ہماری شریعت اس کا بھی حق بتاتی ہے. یہ وہ اسلام ہے جس نے تمام لوگوں کے حقوق کو بیان کیا ہے. اور آج انہی باتوں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش انشاءاللہ رہے گی. سب سے پہلے ہم ان ہستیوں کی آئیے بات کر لیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں وجود بخشا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے ظاہری سبب بنایا ہے ہمارے دنیا میں آنے کے لیے. وہ ہمارے ماں، ہماری مائیں اور ہمارے باپ. اللہ رب العالمین نے ان کا مقام اتنا بلند کر دیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کا حق اور ان کا مقام سمجھانے کی کوشش کی ہے. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے بعد مزید بیان فرما رہا ہے اور تمہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے.
اپنے والدین کے ساتھ تمہیں اچھا معاملہ کرنا پڑے گا. کس انداز میں والدین کا حق ادا ہو, اس کی کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے, ساری تفصیل اللہ بتا رہا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اے میرے بندے, اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی تیرے پاس بڑھاپے کو ایک پہنچ جائے, باپ پہنچے ماں انتقال کر جائے, یا ماں پہنچے اور باپ کا انتقال ہو جائے, او کلاہما, یا تیرے ماں باپ دونوں بڑھاپے کی عمر کو زندہ رہیں اور تجھے بڑھاپے کی عمر کو دونوں میسر ہو جائیں, فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اگر تمہارے ماں باپ تمہارے پاس دونوں موجود ہیں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور دوسرا موجود ہے, تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے, فلا تقل لہما اف, خبردار کبھی اپنے ماں باپ کو تو اف تک نہیں کہنا, ولا تنہرہما, اور کبھی تم ان کو ڈانٹنا نہیں, کبھی ان کو جھڑپنا نہیں, کبھی ان کے ساتھ تم بدتمیزی کا معاملہ نہیں کرنا. قرآن میں جب اللہ بات کرتا ہے تو کتنی باریکی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں, اندہ پاس. کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, دو چار بھائی ہیں, کچھ لوگ ممبئی شفٹ ہو گئے, کچھ لوگ گجرات رہتے ہیں, دلی رہتے ہیں, پوری فیملی کے ساتھ. ایک بھائی بیچارہ گاؤں میں ماں باپ کے ساتھ پڑا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا, اس کی دوائی درپا کا انتظام کرنا, اس کے لیے تمام سہولیات کو فراہم کرنا, یہ اسی کی ذمہ داری ہے جس کے پاس ماں باپ ہیں. ہم تو دور رہتے ہیں, ہم کیا کریں؟ تو یہ ہوشیاری نہیں چلے گی. اللہ نے فرمایا اندہ, تمہارے پاس انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو جائے, اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اس کے پاس سمجھے جائیں گے. اس کی مثال آپ کو دوں, آپ سے ممبئی میں کوئی پوچھے, آپ وہاں رہتے ہو 2 سال سے 10 سال سے, کوئی پوچھے تمہارے پاس کتنا کھیت ہے, بولو گے 10 بیگھا ہے, 5 بیگھا کھیت ہے. تمہارے پاس کتنا گھر ہے, میرے پاس 2-4 گھر ہیں. وہ کھیت وہ گھر آپ جیب میں لے کر نہیں گھوم رہے ہو, لیکن کیا بولتے ہو, میرے پاس. تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے, پیسہ اکاؤنٹ میں ہے, پیسہ گھر پہ رکھا ہوا ہے, لیکن کہیں بھی رہو گے بولو گے میرے پاس 10 لاکھ ہے, میرے پاس 10,000 ہے, میرے پاس. جبکہ پاس جیب میں ہونا ضروری نہیں ہے, جب بھی آپ بولتے ہو اس کو. اللہ نے فرمایا عندک الکبر, اگر تمہارے ماں باپ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے ساتھ رہنا ان کا ضروری نہیں ہے. اگر وہ زندہ ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, وہ تمہارے پاس سمجھے جائیں گے, وہیں سے تمہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا پڑے گا, ان کے دوا علاج کا اور ان کے تمام ضروریات کو تمہیں فراہم کرنا پڑے گا. اللہ کے بات کرنے کا انداز دیکھیے. اللہ فرماتا احدہما, اگر ایک تمہارے پاس پہنچے, ایک جوڑا بچھڑ جائے, دوسرا جوڑا تمہارے پاس اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, او کلاہما, یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے جائیں. اللہ نے 2 کا تذکرہ بعد میں کیا ہے, پہلے ایک کا تذکرہ کیا ہے. اور قرآن میں اگر کسی بات کو پہلے ذکر کر دیا جائے اور کسی بات کو بعد میں ذکر کیا جائے, اس میں قرآن اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے. اللہ نے دونوں کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. ماں باپ دونوں صحیح سلامت اگر تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچے جائیں, اس کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے. پہلے فرمایا احدہما, اگر باپ کا انتقال ہو جائے ماں بچے, یا ماں کا انتقال ہو جائے باپ بچے, تب تمہیں اس کا زیادہ خیال کرنا ہے. اس کی وجہ جانتے ہیں آپ, اگر ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں اور اولاد کی جانب سے تھوڑا سا اگر کم کیئر ہو, تھوڑا سا اگر توجہ کم ہو پائے, تھوڑی سی اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے, تو وہ بیچارے بوڑھے جو جوڑے آپس میں ہوتے ہیں اپنی تکلیف کو بانٹ لیا کرتے ہیں, اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیتے ہیں, ایک دوسرے سے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں. لیکن اگر ان کا وہ جوڑا بچھڑ جائے, ان کے ساتھ پوری زندگی 30 40 50 60 سال کی زندگی گزارنے والا اگر ان کا جوڑا بچھڑ جائے, تو اکیلے پڑ جاتے ہیں, وہ یتیم بچے کی طرح اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا جب ایک بچے اور ایک انتقال کر جائے, اس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس ٹائم پہ تمہیں زیادہ خیال کرنا پڑے گا. حالانکہ دونوں ہو تب بھی خیال کرنا پڑے گا, او کلاہما, ماں باپ دونوں ہیں تب بھی خیال کرنا, تبھی تم ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے ہو. ایک بالکل سچا واقعہ آپ کو بتاؤں, جب تک کسی کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں کوئی خطر نہیں, ایک انتقال کر جائے جب تب دل تھوڑا پسیجتا ہے کہ یار اب یہ بیچارہ یہ جوڑا اکیلا ہو گیا ہے, اب اس کا ہم خیال کریں گے. ایک بوڑھے ماں باپ تھے, جب تک زندہ تھے اولاد نے قدر نہیں کی, نہ دوا کے لیے پیسے ٹائم پہ دے رہے ہیں, نہ ضروریات کی چیزیں دے رہے ہیں. باپ کا انتقال ہوتا ہے اچانک, فلائٹ مار کے بیٹے رواج اور رسم پوری کرنے مٹی دینے آتے ہیں,
لیکن وہ ایک بیٹا اس میں تھا، اس کے دل کو بڑا ٹھیس پہنچا کہ یہ میں ابھی تک کیا کر رہا تھا۔ اب ماں کو جب وہ تنہائی میں اکیلے روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اب تک میں نے ان کا خیال کیوں نہیں کیا تھا۔ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، سارے گھر والوں کو آرڈر کرتا ہے کہ آج کے بعد سے میری اس ماں کو اب کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اب کھانے پینے کی تمام چیزیں، پھل فروٹ فریج میں لا کے پورے پیک کر کے رکھ رہا ہے، لیکن اس کی ماں نے اپنی بیٹیوں سے اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے جو بات کہی تھی وہ قابل غور ہے۔ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ایک جوڑا بچھڑ جائے تب دوسرے کا خیال کر لیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس ماں نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا کہ جب تک تمہارے باپ زندہ تھے اس وقت تک تمہارے یہ بھائی کوئی خبر گیری نہیں کرتے تھے، وہ پوری زندگی تکلیف کی گزار کر دنیا سے جا چکے ہیں، اب یہ میرے لیے تمام زندگی کی سہولیات بھی لا کر کے اگر فراہم کر دیں، دنیا کی ساری خوشیاں میرے قدموں میں لا کر کے ڈال دیں، اللہ کی قسم میرے دل کو خوشی نہیں پہنچ رہی۔ اے نوجوانوں، کیا اس انتظار میں ہو کہ ایک جوڑا بچھڑے اس کے بعد تمہیں خیال آئے گا؟ نہیں، او کلاہما، اگر دونوں زندہ ہیں موقع کو غنیمت جان کر کے ان کی قدر کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ماں باپ ہیں جو ہمارے لیے دنیا بھر کی تکلیفیں اٹھا کر کے اس دنیا میں ہمیں پرورش کر کے ہمیں جینے کھانے کے لائق بناتے ہیں۔ ان کے ساتھ اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ فلا تقل لهما اف، کبھی بیٹا گاڑی لے کر کے گھر سے نکلا، ماں کو معلوم ہے بڑی زور سے گاڑی چلاتا ہے، بیٹا ذرا آرام سے، ماں کیا وہی بات۔ لفظ اف کو یہ خاص لفظ نہیں کہ اف کہو تب بھی، ناگواری کے وہ الفاظ جو آپ کی زبان سے نکل جائیں یہ لفظ اف میں آ جائے گا، اتنی بھی ماں اور باپ کے سامنے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ نوجوان جو اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر، وہ نوجوان جو اپنی ماں کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالا کرتے ہیں، وہ اپنا انجام سوچ لے۔ رب کو تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ تو اپنی زبان سے بول کر ان کو تکلیف پہنچائے، ہاتھ اور لاٹھی اور ڈنڈے کی بات تو بہت دور کی ہوگا۔ یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے ماں باپ کا حق رکھا ہے۔ آگے اللہ نے مزید کچھ حقوق بیان کیے ہیں۔ اولاد تو بڑی بعد میں ہوتی ہے، اولاد پہلے چھوٹی ہوتی ہے، بچے اور بچیاں پہلے چھوٹی ہیں، ماں باپ ان کی پرورش اچھی کریں۔ بچوں کا حق کیا بنتا ہے؟ ماں باپ کے اوپر اس مسئلے میں بھی انہیں بڑے سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حق بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوا کریں گے، وہاں پہ انسان اور پتھروں کو جلا کر کے آگ تیار کی جائے گی، تم اپنے آپ کو اپنی پوری فیملی کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو۔ مفسرین نے ایک بہت بڑا نقطہ بیان کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ پتھر جلائے جائیں گے جہنم میں، لوہا نہیں کہا، تانبا پیتل نہیں کہا، پتھر ہی کیوں؟ اگر اللہ لوہا کہہ دیتا لوہا جلایا جائے گا تو پتھر اس لیے کیونکہ اگر لوہا جلایا جائے تو لوہا پگھل کر کے پانی کی طرح بہ کر کے ختم ہو سکتا ہے نا، لوہے کو جلا دیا جائے، تانبے پیتل کو تو بہ کر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن پتھر کبھی پگھلتا نہیں ہے، اسی لیے لوگ بولتے ہیں یار بڑا پتھر دل آدمی ہے، کبھی نہیں پگھلتا ہے، اس کے لیے پتھر بولا جاتا ہے۔ کسی کو سنا ہے کہ بڑا لوہا دل آدمی ہے؟ لوہا نہیں، کیونکہ لوہا پگھل سکتا ہے لیکن پتھر کبھی نہیں پگھلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والحجارہ، جہنم میں پتھر جلائیں گے جو کبھی پگھل کر ختم نہیں ہوں گے، اور برابر انسان کو وہ پتھر آگ بن کر کے اس کو جلاتے رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جہنم، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ ہم تو نمازی ہو گئے، ہم حج عمرہ کر کے آ گئے، لیکن ہماری بچیاں، ہمارے بچے کبھی مسجد کو نہیں آتے، وہ تو بس جمعہ کے نمازی ہیں، ابھی مسجد بھری ہے، عصر میں ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں لانے کی کوشش کریں۔ اس جہنم کی کچھ صفت ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اے میرے بندو تم اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو جس کے اوپر سزا اور عذاب دینے کے لیے ایسے ایسے فرشتے، غلاظ شداد، وہ بہت ہی زیادہ سخت دل فرشتے ہوں گے، نہایت ہی طاقتور فرشتے ہوں گے۔ ان کی طاقت کا حال یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو ان سے بچا کر کے نکل نہیں سکتے ہو، اور وہ پتھر دل اتنے ہوں گے، ان کا دل اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ انسان کو جب وہ مارنا شروع کر دیں گے، انسان کی چیخو پکار کو سننے کے بعد وہ اس کے اوپر رحم نہیں کھانے والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ جس کام کا کرنے کا انہیں آرڈر کر دے گا فوراً اس کام کو کرنا شروع کر دیں گے۔ اولاد کا ایک حق،
یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 6 تھی۔ اولاد کے بارے میں لوگوں میں ایک مسئلہ بہت اہم ہے، انصاف۔ ہمیں جو اولاد پسند ہے ہم اس کو زیادہ دے دے رہے ہیں، اس کو تھوڑا 2-4 منڈی کھیت زیادہ دے دیا، اپنی مرضی سے اس کو گھر میں تھوڑا حصہ زیادہ بڑھا کر کے دیکھیں، مولوی صاحب جائز ہے نا؟ آئیے اللہ کے نبی کے سامنے ایک معاملہ پیش آتا ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام ہدیہ کر دیا تھا، گفٹ دے دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کو ان کے باپ نے ایک غلام ہدیہ کر دیا ہے، اللہ کے نبی حضرت بشیر سے سوال کرتے ہیں کیا تو نے اپنی تمام اولاد کو ایک ایک غلام ایسے گفٹ کیا ہے یا نہیں، سبھی کو دیا ہے یا ایک اولاد کو؟ کہنے لگے میں نے تمام اولاد کو نہیں دیا ہے، صرف اسی ایک بیٹے کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ سنو، فرجی ہو، اے میرے پیارے ساتھی پھر تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر تو تمام اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہے، تمام اولاد کو اگر تو ایک ایک غلام نہیں دے سکتا ہے، تو کان کھول کر کے سن لے، تو اس غلام کو جو اپنے اولاد کو دے چکا اس کو بھی اس سے واپس لے لینا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، تم اللہ کا خوف کھاتے رہو اور اپنی اولاد کے درمیان تم انصاف سے کام لیتے رہنا۔ ہم اپنے کردار کو دیکھیں، آج اولاد کے درمیان نہ انصافی، ایک اولاد معذور ہے پیسہ کمانے سے اور محنت کرنے سے، اگر معذور ہے تو کتنے ماں باپ کو دیکھا گیا اس کو بے گھر کر دیا کرتے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان نا انصافی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور نا انصافی کی بات میں ایک اہم بات بتا دوں، بسا اوقات بعض بچے ہوتے ہیں، اب اس طرح کی باتوں کو سن کر کے اگر ایک باپ ایک اولاد کے لیے تعلیم پہ خرچ کر رہا ہے، اسے پڑھائی کی ضرورت ہے، دوسرا بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے، لاکھوں روپیہ سال کا لگ رہا ہے، تو دوسرا بیٹا آ کے یہ نہیں بول سکتا ہے کہ اس کو پڑھا رہے ہو لاکھ روپیہ لگا کے تو مجھے بھی لاکھ روپیہ سال آنا چاہیے، کیونکہ وہ ضرورت ہے، وہ باپ خرچ کر سکتا ہے، تم بھی پڑھو، تمہارے اوپر بھی کیا جائے گا۔ کسی کی شادی ہے، وہ نانو نفقہ کے طور پہ اگر کچھ خرچ دے دے اس کو شادی میں، تو جس کی شادی نہیں ہے وہ آ کے نہیں بول سکتا ہے کہ مجھے بھی دیا جائے۔ کوئی بیمار ہے، لاکھ روپے کا علاج کروا دیا ایک بیٹے کے لیے باپ نے، تو دوسرے اولاد آ کے بولے ہم کو بھی ایک ایک لاکھ روپیہ دو، تو یہ نا انصافی نہیں ہے، یہ وہ ضروریات زندگی ہے جو باپ کے اوپر اپنی اولاد کے متعلق ضروری تھا، وہ اس اعتبار سے دے رہا ہے، یہ نا انصافی نہیں ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیجیے۔ ماں باپ کا اور اولاد کا یہ مختصر حق بیان کرنے کے بعد، آج اگر ہم سے سب سے زیادہ کوئی طبقہ ناراض ہے تو ہمارے خاندان والے، دور دور تو بڑی شہرت ہے، چودھری صاحب، بڑے امیر صاحب، فلاں انصاری صاحب، ان کا شہرت تو بڑے دور دور پوری چوہدی میں مشہور ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ خاندان میں کوئی بندہ ان سے خوش نہیں ہے، خاندان والے ان سے سب سے زیادہ ناراض ہیں۔ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے تو تمہیں ان رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ آؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جس آدمی کا ایمان اللہ پر ہو اور آخرت کے دن پر ہو، فلیصل رحمہ، تو اسے رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے، جو خونی رشتے ہیں ان رشتہ داریوں کو نبھانا، اسے اللہ نے اللہ پر ایمان سے اور آخرت پر ایمان سے جوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے کردار کو دیکھ لیں، بس ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے، کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ بیچارے شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، لیکن وہ بڑا اگر دکھاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آؤ بس میں صرف ایک صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دے رہا ہوں، جواب آپ کو مل جائے گا آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، سوال کرتا اللہ کے نبی میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ ہمیشہ بدتمیزی سے پیش آیا کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ داریوں کو جوڑا کرتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ داریوں کو توڑا کرتے ہیں، یعنی میں ان کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہوں لیکن وہ میرا خیال نہیں کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ ہمیشہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا، اگر بات ایسی ہی ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا ہے تو گویا تو ان کے منہ پر راکھ چھڑک رہا ہے، ان کے منہ پر تو مٹی چھڑک رہا ہے، یہ ان کے لیے نہایت ہی شرم کی بات ہے، یہ تو ان کا نقصان، لیکن رشتہ داری کو نبھانے والے کا فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں،
اگر جیسا تو نے بیان کیا ہے، اگر اسی طریقے سے تو ان کے ساتھ رشتے داریوں کو جوڑ رہا ہے، دعوت پہ بلا رہا ہے، وہ دعوت پہ نہیں آتے، وہ تجھے نہیں بلایا کرتے ہیں، تو ان کے پاس آیا جایا کرتا ہے، سلام دعا کر لیتا ہے، لیکن وہ تجھے پوچھتے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو جب تک یہ کام تو کرتا رہے گا، اللہ کی جانب سے ایک مددگار فرشتہ تیری مدد میں لگا رہے گا، ہمیشہ تیری مدد میں لگا رہے گا۔ تو یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، فرشتہ آپ کی مدد میں لگا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر نبھائیں تو بھی فائدہ اور نہ نبھائیں تو بھی فائدہ۔ یہ تو اور نقصان کراؤ ایسے لوگوں کا آپ کہ چل میں اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا کیونکہ میرا ساتھ ایسی صورت میں فرشتے دینے کے لیے آئیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ ایک اور حق ہے ہمارا، پڑوسی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی غیر رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، کیسا بھی پڑوسی ہو، ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا حق ادا کریں۔ اور اللہ اکبر، پڑوسی کا اتنا بڑا حق۔ ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں، ان کے لیے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور دو عورتوں کا اس نے تذکرہ کیا۔ اے اللہ کے نبی، ایک بڑی دیندار عورت ہے ہمارے سماج میں، ایک اس سے کم دیندار ہے، دونوں کا تذکرہ کیا۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، تذکر من کثرت صیامها وصلاتها وصدقتها۔ اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے، بہت زیادہ نماز پڑھنے والی، فرض نماز کے ساتھ ساتھ وہ تہجد بھی پڑھنے والی، نفل نماز سب سے زیادہ پڑھنے والی، رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ سال بھر میں نفلی روزے بھی وہ رکھا کرتی ہے، اور زکوٰۃ و صدقہ تو وہ سب سے زیادہ بانٹا کرتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، نیکیاں سب سے زیادہ کرنے والی، پورے سماج میں، پوری سوسائٹی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں نیکی میں۔ غیر انہا تودی جیرانہا بلسانہا، نماز پڑھنے والی عورتوں، روزہ رکھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی عورتوں، یہ حدیث آپ کے لیے ہے۔ اس آدمی نے مزید بیان کر دیا، اے اللہ کے نبی، وہ عورت نماز روزہ اور صدقہ خیرات میں بہت آگے ہیں، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے سنا کیا؟ یہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی دیتی ہے۔ قال ہی فی النار، ایسی عورت تو پھر جہنم کے اندر جانے والی ہے، اس عورت کو اس کام کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور دوسری عورت کو تذکر من قلت صیامها وصلاتها وصدقتها، اے اللہ کے نبی، زیادہ نماز تو نہیں پڑھ پاتی ہے، فرض نماز وہ پڑھا کرتی ہے، وصدقتها، زیادہ صدقہ خیرات نہیں، زیادہ نماز روزے نہیں، صرف رمضان کے فرض روزے رکھتی ہے، اور صدقہ خیرات وہ سب سے کم بانٹتی ہے۔ غریب عورت ہے، اس کے پاس ہے نہیں۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِأَسْوَارٍ مِّنَ الْعَقِيقِ، پنیر کے ٹکڑے کبھی اس کے پاس آ جائیں اگر، تو وہی صدقہ خیرات کر دیا کرتی ہے، یعنی اس کے پاس دینے کے لیے زیادہ ہوتے نہیں تو بانٹے گی کیا، یہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اے اللہ کے نبی، وہ عورت اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ قال ہی فی الجنہ، جس عورت کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہو جائیں، ایسی عورت تو پھر جنت کے اندر جائے گی۔ اگر فرائض کا اہتمام کر لے، نماز روزے اور صدقہ خیرات، اگر جو چیز اس کے پاس تھوڑی بہت آ جائے، اگر وہ بانٹا کرتی ہے، پھر یہ جنت کے اندر جانے والی۔ اچھا، وہ عورت جو تھی پڑوسیوں کو تکلیف کس سے پہنچاتی تھی؟ حدیث پہ آپ غور کریں، بلسانہا، لسان کا مطلب عربی میں زبان ہوتا ہے۔ ہاتھ سے نہیں مارتی تھی، لاٹھی ڈنڈے نہیں چلاتی تھی، پیر سے نہیں مارتی تھی، صرف زبان سے بول کر کے تکلیف پہنچاتی تھی۔ نبی نے فرمایا قال ہی فی النار، ایسی عورت پھر تو جہنم کے اندر جائے گی۔ آپ تصور کریں، جو عورت کسی پڑوسی کو، کسی کو اگر لاٹھی ڈنڈے سے مارتی ہے، اگر اس کو ہاتھ اور پیر سے مارا کرتی ہے، پھر اس کا انجام تو اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ اتنی بھی اجازت نہیں۔ اور پڑوسی کا حق جاننا چاہتے ہیں؟ آپ بڑے ایمان والے بنے پھرتے ہو، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اللہ کے نبی ایمان کا ایک مقام سمجھا رہے ہیں، لا یؤمن احدکم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے نبی 3 مرتبہ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم، تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، قیل ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کون مسلمان نہیں ہو سکتا، کون ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس آدمی کی تکلیف سے، جس آدمی کی پریشانیوں سے اس کا پڑوسی سیف نہ ہو، محفوظ نہ ہو، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم، یہ آدمی صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا۔
نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی، عمرہ کرنے والے 10 بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پڑوسی اگر تکلیف میں ہے، آپ کی زبان سے، آپ کی عادتوں سے، آپ کے کردار سے واللہ لا یؤمن، آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نبی کا ارشاد ہے۔ اور آگے بڑھیں، عام مسلمانوں کا حق، یہ پڑوسی ہو گئے، اب آپ پڑوسی کی قید سے باہر نکل جائیں، ایک عام مسلمان، میں مسلمان، آپ مسلمان، ایک دوسرے سے مل جل جائیں، جان پہچان اگر آپس میں ہے، ان کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کے اندر 6 حقوق بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے اوپر 6 حقوق بنتے ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم کسی بھی مسلمان سے ملاقات کر لو، فسلم علیہ، تو تمہیں اسے سلام کر لینا چاہیے۔ سلام اور ہم کر لیں، اور وہ بھی غریب آدمی سے، ارے پھر ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ ہم بڑے چودھری ہیں، ہم گاؤں کے سب سے زیادہ امیر زادے ہیں، ہم کسی معمولی آدمی سے سلام کر لیں ملاقات کے ٹائم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سلام نہیں کرتا، ہم نہیں کرتے اس سے۔ نبی تو فرما رہے ہیں ایک مسلمان کا اگر تو اسے مسلمان سمجھتا ہے اور خود کو بھی اگر تو سمجھتا ہے تو تجھے سلام کرنا ہی پڑے گا، یا تو یہ کہہ دے کہ وہ مسلمان نہیں، یا یہ مان لے کہ میں مسلمان نہیں، اگر تو بھی ہے اور وہ بھی مسلمان ہے فسلم علیہ، تو تجھے سلام کرنا پڑے گا۔ کون سی چیز تجھے روک رہی ہے؟ کہو گے ہماری عزت کیا؟ ہاں، ارے دیکھو یہ فلانا اس سے سلام کر رہا ہے، ہمارا مقام گھٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی کا مقام قرآن میں اللہ نے بیان کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی ہم نے تیرے مقام کو بہت ہی زیادہ بلند کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی عادت کو دیکھیں، آپ مدینہ کی گلیوں میں چلا پھرا کرتے تھے، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے، اللہ کے نبی چھوٹے اور معصوم بچوں سے بھی سلام کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم کبھی سلام کرنے کی وجہ سے نبی کی شان نہ گھٹی، نبی کا مقام نہیں گھٹا، تو پھر ہماری شان کیسے گھٹنے لگتی ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ دوسرا حق یہ بتایا جب تمہیں وہ دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا، یہ اس کا بہت بڑا حق بنتا ہے۔ لیکن آج ہم دعوت اسی کی قبول کریں گے جو ہمارا قریبی ہوگا، اگر کوئی قریبی نہیں ہے جس سے ہماری بنتی نہیں ہے، اگر وہ ہمیں دعوت دے تو ہم اس کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا کرتے ہیں۔ اور تیسرا حق اگر کوئی نصیحت طلب کرے اس کو نصیحت کر دینا، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر کوئی چھینکے اور الحمدللہ بولے تو آپ اس کا جواب دے دیا کریں۔ پانچویں چیز بڑی اہم ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی جان پہچان کا ہو، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جانا۔ معاف کرنا، یہاں اللہ کے نبی کسی رشتہ دار کا حق نہیں بتا رہے ہیں۔ حق المسلم علی المسلم، کوئی نارمل مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کے گاؤں میں کسی بھی مسلمان کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ۔ آج لوگ عیادت بھی، بیمار پرسی بھی رشتہ داریاں دیکھ کر کے کرتے ہیں، عہدہ دیکھ کر کے۔ بڑے آدمی کی طبیعت خراب ہو جائے، صبح دوپہر شام 3 بار ان کے گھر پہ جاتے ہیں۔ غریب گاؤں کا بیمار پڑا ہے، آج تک ہمارے قدم کبھی اس کے گھر تک نہیں گئے، یا تو ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے یا اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، ورنہ اگر ہیں دونوں مسلمان تو نبی فرما رہے کہ تمہیں یہ کام تو کرنا پڑے گا، لیکن ہم نہیں کریں گے صاحب، ہماری شان گھٹے گی غریبوں کے یہاں جانے سے۔ جی، اللہ کے نبی تو چلے جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی تو ایک بڑے غریب آدمی کی چٹائی پہ بھی جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، بھلے اس کے بعد بٹھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی کا مقام اس سے نہیں گھٹا تو ہمارا مقام کیسے گھٹ جائے گا؟ بیماروں کے عیادت کے بارے میں ایک بڑی اہم بات، آپ کے گاؤں میں کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے مائکوں سے اعلان ہو رہا ہے، مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے، گروپ میں اس کا نام شیئر کیا جا رہا ہے، علاج کے لیے پیسے کی اس کی ضرورت ہے، اچھی بات ہے، آپ کرنا چاہیں کریں مدد، لیکن ایک طریقہ آپ کو بتاؤں غریبوں کی مدد کا، بیمار کی مدد کا ایک اہم طریقہ، جو آپ اگر قبول کر لیں اس کو تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس گاؤں میں کتنے مسلم گھر ہوں گے؟ تقریباً 50-100، جو بھی، ہر گھر کا بندہ کم سے کم ہر گھر سے ایک آدمی اس بیمار کی عادت کو لے چلا جائے، اور آپ ایک لفافہ لے لو، ایک کاغذ کا ٹکڑا لے لو، اسی میں کوئی 50 روپیہ ڈالو، کوئی 100، جیسی جس کی حیثیت ہے، کوئی 500، کوئی 1000 ڈالے گا، کوئی اور بھی ڈال سکتا ہے، اور سارے گاؤں والے اگر صبح سے شام تک عیادت کر کے چلے آؤ، شام تک اگر اس کے علاج کا انتظام نہیں ہو جائے تو بولنا، نہ مسجدوں سے مائک کا اعلان، اور نہ ہی گروپ میں اس کے نام پہ چندہ دے کر کے جزاک اللہ بولنے کا کوئی کام، اور نہ ہی اس کی اولاد کے اوپر کسی کا احسان جتانے کا کوئی کام۔ بعد میں لوگ تانے دیتے، ارے بھول گیا تیرے باپ کے
مرنے کے ٹائم پہ جب مر رہا تھا ہم لوگوں نے پورے گاؤں والوں نے چندہ کر کر کے دیا، یہ احسان جتایا جاتا ہے، اس کی اولاد شرمندہ ہوتی ہے، ان کی بیٹیوں کو تانے مارا جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ طریقہ اختیار کر کے دیکھو، کر سکتے ہو انشاءاللہ نا، بہت آسان چیز ہے، کچھ مشکل نہیں ہے جی۔ پانچواں اور چھٹا حق، اللہ اکبر، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، جب تمہارے کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جنازے کے پیچھے چلے جانا، جنازے کی نماز پڑھ لینا۔ ویسے اگر ہر آدمی جنازہ نہ پڑھنے جائے تو اس میں گناہ کا معاملہ نہیں، جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر گاؤں کے کچھ افراد نے اس کو پڑھ لیا تو سب کی جانب سے یہ حق ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو سبھی کو گناہ ملے گا اس کا۔ لیکن اگر جنازہ ہم اس لیے نہ جائیں کیونکہ مرنے والا ہمارا دشمن ہے، اس لیے نہ جائیں اگر، تب یہ غلط آپ ہے۔ آپ ایسے نہ جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنازہ جا رہا ٹھیک ہے، لوگ جا رہے ہیں میں نہیں گیا، الگ بات ہے، لیکن جانے کا مطلب اگر یہ ہو گیا کہ نہیں جاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا دشمن تھا، ہماری اس سے بات چیت نہیں تھی، اب آپ یہاں پہ غلط ہے۔ ایک عالم دین کو میں نے دیکھا، ایک ایسے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے جس کے گھر سے اس کی انبن تھی، اپنے گھر کی چھت پہ چکر لگا رہا ہے، لیکن جنازہ گزر رہا ہے، وہ اس کے جنازے گاہ میں نہیں جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے جنازے میں اس کی مغفرت کی دعا کے لیے بھی حاضر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ آدمی اب یہاں پہ غلط ہے، کیونکہ نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دشمنی اسے ہو رہی ہے۔ ایک سگے بہنوئی اور سالے کا معاملہ آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں کیسے لوگ اس دنیا میں ایک آدمی کا حق لے کر کے چلے جاتے ہیں اپنے اوپر، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا کچھ غصب کیا ہے، لے کے جا رہے ہو، داڑھی واڑی رکھا کے حاجی واجی بن کے پورا سب لے کے بیٹھے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک آدمی کے لیے جو آدمی اتنا سخت دل ہے کہ آپ کو دنیا میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں دونوں میں ان بن ہوا کرتی تھی، سالہ اور بہنوئی، سگے رشتے۔ بہنوئی کا انتقال ہو گیا، گاؤں کے سارے لوگ اس سالے کے پاس جاتے ہیں اس کے، اور اس سے بہت ہی گزارش کرتے ہیں، چلو دنیا میں تمہاری بات چیت بندی، کوئی مسئلہ نہیں، کم سے کم وہ آدمی مر چکا ہے، اب تو تمہیں معاف کر دینا چاہیے۔ آپ انسان کا دل دیکھو، کتنا انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ وہ آدمی انکار کرتا ہے کہ میں اس کے جنازے میں کبھی نہیں جا سکتا ہوں، ٹیم بدل بدل کر کے لوگ بلا رہے ہیں اور وہاں پہ میں بھی موجود تھا۔ آخر میں جب لوگ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے کہ تمہیں تو چلنا ہی پڑے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا آخری سفر ہے اور اس کو تم معاف نہ کرو، یہ بہت غلط بات ہو جائے گی میرے پیارے ساتھیوں۔ آخر میں جب وہ پریشان ہو گیا تو اس نے اپنی زبان سے ایک جملہ بولا تھا، وہ جملہ یہ تھا، اگر آپ اجازت دے تو یہاں پہ بول دوں، بتا دوں، دیہاتی تھا، کہتا ہے میں اس گو کھنوا کے جنازے میں جاؤں گا، مرے ہوئے بہنوئی کے، سگا بہنوئی ہے، سگا سالہ ہے، نفرت اس قدر ہے، دشمنی اس قدر ہے کہ انسان آخری سفر پہ بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اس کا حق، ایسے لوگوں کا حق لے کر کے رب کے پاس جائیں گے، معاف کرے گا بندہ۔ اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا میرے ساتھ۔ ابھی چند دنوں پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آتی ہے، دو سگے بھائی ایک دم بوڑھے ہو چکے ہیں دونوں، ایک کا انتقال ہے ہونے والا، بالکل بیمار ہے، اور دوسرا بھائی اس کے پاس آتا ہے، اس کا کچھ حق مارا ہوا تھا پہلے، آ کر کے معافی مانگ رہا ہے، بھائی معاف کر دے، جو کچھ لیا دیا ہے اس کو ختم کر لے، وغیرہ وغیرہ گزارش کر رہا ہے۔ جو لیٹا ہوا ہے، جس کا انتقال ہونے والا ہے، جو بیمار ہے، بولنے کی طاقت نہیں، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کو بھگا رہا ہے، چلو واپس جاؤ، نہیں معاف کرتا تم کو میں، میرے پیارے ساتھیوں، اور اسی حال میں اس کو واپس آنا پڑا۔ یہ سگا بھائی، وہ سگا رشتے دار، اس کا سگا اپنا بھائی، ایک ماں باپ کی سگی اولاد جب ایک دوسرے کو اس قدر معاف نہیں کر سکتے، اور وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، تو آپ بھلا کسی رشتے دار کا، کسی پڑوسی کا، کسی یتیم کا حق مار کر کے اگر جا رہے ہو تو ذرا تصور کرو کہ آپ کتنا غلط فیصلہ کر کے جا رہے ہیں۔ حقوق بہت سارے ہیں، جی چاہ رہا ہے کہ ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے یتیموں کے بارے میں، ہمارے گاؤں کے وہ یتیم، آپ کے گاؤں میں کچھ یتیم ہوں گے نا، ہیں؟ اللہ یتیموں پہ رحم فرمائے۔ یتیموں کا حق اتنا اہم ہے کہ اگر صرف اسی پہ بات کروں تو گھنٹوں بات ہو جائے گی، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں۔ اللہ نے یتیموں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، یتیم کا احترام، آپ کو تعجب تو نہیں ہو رہا ہے؟ وہ یتیم جس کو ہم گری ہوئی نظر سے دیکھتے، جسے اپنے بغل میں ہم بٹھانے کے قابل نہیں سمجھتے، اس کی عزت، جی ہاں سورۃ الفجر اٹھا کر کے دیکھ لو، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب انسان کو ہم آزماتے ہیں، اس کا رب جب انسان کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کی روزیوں کو اللہ رب العالمین پھر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَعَانَنِ، جب انسان کو اللہ رب العالمین اس کی روزیوں کو چھین لیا کرتا ہے تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے،
دی ہوئی دولت کو چھیننے کے بعد میرے رب نے مجھ کو رسوا کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ وجہ بتا رہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہم نے تمہاری دولت اس لیے چھینی ہے، ہم نے تمہارا مال کیوں چھین لیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو کبھی اپنی زندگی کے اوپر غور کر کے دیکھ لینا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، کیونکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، تم یتیم کا احترام نہیں کرتے تھے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم کسی مسکین کو کھانا کھلانے پہ دوسروں کو ابھارتے بھی نہیں تھے۔ جب بات مسکین کی آئی تو اللہ نے صرف کھانا کھلانے کا آرڈر کر دیا، اگر کسی مسکین کو کھانا کھلا دو تو اس کا حق ادا ہو جائے گا، لیکن بات جب یتیم کی آ جائے، یتیم کا مقام اللہ کے نزدیک تو اتنا زیادہ بڑھ کر کے ہے، مسکین سے بھی زیادہ اس کا مقام اللہ نے رکھا ہوا ہے، پھر یتیم کو کھانا کھلانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تمہیں اس کی عزت بھی کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ نے یتیموں کے لیے صرف کہہ دیا ہوتا کھانا کھلاؤ تو کھانا کھلا دیتے، حق ادا ہو جاتا، لیکن بہت سارے یتیم ایسے بھی تو ہیں جو غریب نہیں، آپ بڑے امیر ہو، آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، نابالغ ہے، ابھی آپ کا انتقال ہو جائے، اب وہ یتیم ہو گیا، لیکن وہ گاؤں والوں کے کھلانے پلانے کا محتاج تو نہیں، اس کے پاس دولت ان سے زیادہ ہے، تو اگر اللہ نے کھانا کھلانے کی بات ہوتی تب اس مسکین کا کوئی حق گاؤں والوں کے اوپر بنتا کیا؟ نہیں بنتا، چھوڑ دو، بھڑکنے دو اس کو۔ اللہ نے فرمایا اس کی عزت کرو، اس کا احترام تمہیں کرنا پڑے گا، اگر غریب ہے تو کھلاؤ پلاؤ پرورش کرو، اور اگر وہ مالدار بھی ہے تب بھی تمہیں اس سے ملاقات کرنی پڑے گی، دعا سلام کرنا پڑے گا، اپنی مجلسوں میں بٹھانے پڑیں گے، اس کے گھر کے حالات تمہیں معلوم کرنے پڑیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمہیں یتیم کی عزت کرنی پڑے گی۔ آپ شریعت کھگال کے دیکھ لو، اس طرح کی تعظیم کرنے کا حکم تو اللہ نے اپنی سگی اولاد کے ساتھ بھی نہیں دیا ہے جو حکم اللہ نے یتیموں کے ساتھ دیا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی، میں نے آپ کے سامنے حقوق العباد میں رکھنے کی کوشش کی۔ اور یتیم کی عزت کرنا کیسے ہے یہ نبی سے سیکھ لیجیے۔ حضرت بشیر بن اقربہ الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی کے پاس گئے، سوال کرتے ہیں میرے والد کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جب سنا، آپ نے فرمایا تمہارے باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، غزوہ احد میں لڑتے لڑتے وہ اللہ کے لیے شہید ہو گئے۔ اتنا سننا تھا، معصوم سا چھوٹا سا بچہ رونے لگتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے اس معصوم سے یتیم بچے کو اپنے سامنے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی تسلی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کے الفاظ دیکھو، اما ترضا ان اکون انا ابوکا، اے میرے پیارے بیٹے تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ آج کے بعد سے تیرے باپ کی جگہ میں تیری پرورش کروں؟ وَتَكُونَ عَائِشَةُ أُمَّكَ، اور عائشہ جو میری پیاری بیوی ہے وہ آج کے بعد سے تیری ماں بن جائیں، ہم تیری کفالت کیا کریں گے، کیا یہ بات تجھے پسند آئے گی یا نہیں؟ اللہ کے نبی یتیموں کی عزت کرتے تھے، یتیموں کا ریسپیکٹ کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع اگر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس موضوع پہ جب آپ پوری تفصیل سے سنیں گے تو آپ کا دل واقعی یتیم کے لیے نرم پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حقوق کو ہم تمام لوگوں کو ادا کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔